اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے پاک سرزمین عرب جو ہے، عراق میں صدام حسین کی باس پارٹی، شام میں حافظ الاسد کی باس پارٹی، اور جمال عبد الناصر بھی سوشلسٹ روسی بلاک میں تھا، اور یمن میں جو ہے حوثی قبائل کو اس وقت کے سعودی حکمرانوں نے سنیوں کو کمیونسٹ بنا کے مارا ہی یمن میں۔ آج یہ حوثی مارے جا رہے ہیں، اور حوثی اس طرح قابل تو نہیں ہے، حوثی قبائل تو بیچارے عام سے غریب مسلمان ہیں یمنی جو ہیں، سعودی عرب بھی ان کو میزائل دے کر اپنے پہ مرواتا ہے، جیسے زرداری بزنس کو مروا لیتا ہے۔ اور سعودی عرب اور دبئی جو ہے نا، یہ بھی پرامن نہیں ہے، بیچارے اسلامی عوام یہاں بھی پریشان ہیں، کیونکہ ان عرب بھائیوں کے سروں پر جو یہ گھاترا ہوتا ہے اور یہ جو رومال ہوتا ہے، یہ لال جو 10 نمبر ہے، اور سفید رنگ جو ہے یہ چٹاک ہوتے ہیں، یہ 9 نمبر، یہ ان کو شیطانی طور پر فاش زنا کر کے اللہ بناتے ہیں۔ تو یہ بھی شیطانی آگ میں جکڑے ہوئے، اسی طرح جس طرح باس پارٹی عراق، باس پارٹی شام، اور باس سوشل پارٹی جمال عبد الناصر کی مصر میں جو ہے، پاک عرب زمینوں پر جو ہے مسلمان خطوں میں جو ہے باس پارٹیاں، کمیونسٹ پارٹیاں، سوشلسٹ پارٹیاں، اور بھٹو بھی مسلم لیگ سے اوریجن تھا، یہ مجیب الرحمان بھی مسلم لیگ سے اوریجن تھا، ان کو جناب اللہ وہاں عوامی لیگ بنائی گئی، مجیب الرحمان کی یہاں پیپلز پارٹی بنائی گئی، یہ بھی سوشلسٹ اور دین سے دور کیے گئے۔ پاکستان بھی پاک زمین اسلام کے نام پر بنی تھی۔ ہاں، دبئی کا علاقہ اور سعودی عرب کا علاقہ ایسا ہے جہاں کے کام یہی ہو رہا ہے، لیکن ظاہری امن ہے وہاں پر۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی جو ہے، یہ کانگریس کے شیطانی جال میں جکڑے ہوئے تھے، یہ انہوں نے کوئی حمایت نہیں کی تھی 1947 میں جب مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ مودی کے جال میں مودودی جکڑا ہوا جماعت اسلامی والا آج بھی جو ہے، حتیٰ کہ مصر کا دودی الفائد بھی مودی کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ مودی کہہ لیں یا جواہر لال نہرو کہہ لیں، جن شیطانوں نے ان مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے، ان کی پالیسی ہے کہ یہ صرف سنیوں کو اور شیعوں کو زمین سے مٹھائیں، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ جیسے افغانستان میں شمالی اتحاد بنا کر مارا گیا سنیوں کو اور شیعوں کو، عرب کے اندر شام اور ایران بنا کے مارا جا رہا ہے، اور شام سنی ہے اور ایران شیعہ ہے، لیکن ایران تو انہوں نے نہیں مارا، لیکن عراق سارا مار دیا، عراق بھی شیعوں کا تھا، وہ بھی سنیوں کا سربراہ جو ہے صدام حسین بنا کر مارا گیا۔ سنیوں کے لیے بہت بڑا ظلم ہے ابھی، حالانکہ حوثی قبائل کو سب مل کر مار رہے ہیں قبائل کو یمن میں، لیکن ابھی بھی شیعوں پر کم ظلم ہے، سنیوں پر بہت ظلم ہے۔ جیسے شام سارا مار دیا، وہ سنی ہے، لیکن سنی اور شیعہ کسی بھی مودی سے یا یورپ یا امریکہ میں کسی شیطان سے نہیں ملے ہوئے کہ ہم وہابیوں کو زمین سے مٹائیں گے، نہ سنی ایسا کام کر رہے ہیں، نہ شیعہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہابی بھی سارے بیچارے ملوث نہیں ہیں، جو ان کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں، خاص لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ سنیوں کو اور شیعوں کو زمین سے مٹا دو، انڈیا سے، یورپ سے، امریکہ سے مل کر، نیٹو سے، جیسے انہوں نے شمالی اتحاد بنا کر مار دیا سارے سنیوں کو اور شیعوں کو افغانستان میں، ادھر شام سارا مٹا دیا، ادھر ایران میں ایران کو بھی غرق کر رہے ہیں اور عراق کو بھی غرق کر دیا شیعہ ہونے کی وجہ سے۔ اور شام میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ نوسہری رہتے ہیں، نوسہری جو ہے انہوں نے عربوں کے اندر ایک ایسے کوئی لوگ بنائے ہیں یا بنائے ہیں یا کہ تھے پہلے سے، کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، خدا مانتے ہیں، گمراہ ہے اور اسلام کے دشمن ہے وہ، اور یہ بھی قصوں میں سنا کہ حضرت علی نے خود ان کو قتل کیا تھا۔ تو آج بھی شام کے اندر یہ بات ہے کہ شام کے اندر جو ہے یہ علی کو بھی اللہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور رحمان کو بھی انہوں نے اللہ بنایا ہوا ہے، اور یہی تھیوری انہوں نے اسپین کے اندر انہوں نے کریٹ کی، بغداد شریف میں بھی یہی تھیوری انہوں نے کریٹ کی۔ اللہ کو خان اور چنگیز خان کو تو اللہ سے بڑا بنایا، لیکن حضرت علی کو اور اللہ کو 9 نمبر پہ اللہ، مطلب رحمان کو اور علی کو 9 نمبر پہ اللہ بنایا انہوں نے، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو توبہ نعوذ باللہ 10 نمبر کے طور پر اللہ سے بڑا بنایا، ترقی یافتہ بنایا ہلاکو خان کو اور چنگیز خان کو۔
بغداد شریف میں، شام میں اور اسپین میں بھی یہی تھیوری چلتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے اتنے دشمن ہیں کیونکہ اللہ خود بنے ہوئے امریکہ میں شیطانی طور پر جو ہے شیطانی کنسپریسی تھیوری کے تحت، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کی دشمنی میں ذبح کر رہے ہیں پوری زمین پر۔ وہابیوں کو انہوں نے رعایت دی ہوئی ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے اللہ بنایا، اور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے 1947 میں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی کانگریس کے ساتھ تھے۔ باقی شیعہ سنی کی خیر نہیں ہے، وہ تو بیچارے مار ہی دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کر کر جو ہے اس ظلم اور شرک اور کفر اور شیطانی آگ کی طغیانی سے بچنے کی توفیق دے۔ الہی آمین۔